رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زمانہ جلدی آ رہا ہے کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جن کو وہ لیے پھرے گا پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور بارش کی جگہوں پر۔ وہ اپنا دین لے کر فتنوں سے بھاگے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 19۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیشن گوئی یہ بات فرمائی ہے کہ بہت جلدی وہ زمانہ آ رہا ہے کہ فتنوں کا ایسا غلبہ ہوگا کہ شہر اور گاؤں میں رہنا دشوار ہو جائے گا۔ آدمی مجبور ہو کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور بیابانوں میں ٹھکانہ تلاش کرے گا۔ مثلا مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ گھر رہیں تو ضرور کسی کا ساتھ دینا ہوگا، اس لیے آدمی مجبور ہو کر پہاڑوں اور بیابانوں کو اپنا مسکن بنائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو حکم دیتے تھے تو انہی قوموں کا حکم دیتے تھے جو ان کے بس میں ہوتے تھے، یعنی جس پر وہ مداومت کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارا حال آپ کے حال جیسا نہیں۔ اللہ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے، یہاں تک کہ غصہ آپ کے چہرے سے محسوس ہوتا، پھر فرماتے، بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 20۔ اس حدیث میں دو مضمون ہیں۔ پہلا مضمون یہ ہے کہ بندہ انہی اعمال پر مداومت کر سکتا ہے جن پر آسانی سے عمل کیا جا سکے۔ مشکل کام آدمی چند روز تو کر لیتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہمیشہ ایسے کاموں کا حکم دیتے تھے جو آسان ہو۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھ کر عرض کرتے، یا رسول اللہ، آپ تو مغفور لہو ہیں، آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں اور اس کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو تھوڑی عبادت بھی بہت ہے، مگر ہمارے لیے تھوڑی عبادت کافی نہیں۔ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے، چہرے سے غصہ محسوس ہونے لگتا اور فرماتے، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ اللہ کو پہچانتا ہوں۔ یعنی کثرت عبادت کا منشا گنہگار ہونا نہیں ہے، بلکہ معرفت خداوندی اس کا منشا ہے، اور وہ مجھے تم سے زیادہ حاصل ہے، پھر بھی میں اعتدال سے عبادت کرتا ہوں، تم غلو کیوں کرتے ہو؟